بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک قرآن مجید کی سورہ مائدہ آیت نمبر 35۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ یہ عام ترجمہ کیا جاتا ہے، اور اس وسیلہ تلاش کرو کے اندر ہمارے دور کے خطبہ، مفتیان کرام، واعظین حضرات جو مطلب اور مفہوم لیتے ہیں، امت اسلامیہ کے متقدمین مفسرین نے یہ مطلب اور مفہوم قطعا نہیں لیا۔ آج کے زمانے کے علماء کرام، مفتیان عظام یہ مطلب لیتے ہیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ اس کا مطلب اور مفہوم یہ لیا جاتا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے، اللہ تک اپنے باتیں پہنچانے کے لیے، اللہ تبارک و تعالی کو اپنے مطالبات پہنچانے کے لیے کسی شخص کے وسیلے کی انسان کو ضرورت پڑتی ہے۔ آج کے زمانے کے لوگ، علماء کرام، اس کا مطلب اور مفہوم یہ لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے انسان کو کسی انسان کا وسیلہ لینا چاہیے، چاہے وہ نبی کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی امام کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی متقی پرہیزگار کی صورت میں ہو، چاہے وہ کوئی نیک صالح بندہ کیوں نہ ہو۔ آج کے زمانے کے علماء کرام کا یہ عقیدہ اور یہ سوچ اور فکر ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کے اندر جو ارشاد فرمایا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اس آیت کے اندر مفسرین کرام، ان میں ابو وائل، ابن زید، مجاہد، قتادہ، سدی، عطا، عبداللہ بن کثیر، عبداللہ بن عباس، یہ تمام مفسرین کرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا اس آیت کے اندر جو ارشاد فرمایا ہے کہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اس کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ تقربوا إِلَى اللَّهِ بِطَاعَتِهِ وَالْعَمَلِ بِمَا يُرْضِيهِ، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی طرف وہ عمل کرو جس سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہو، اور وہ اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت اور فرما برداری کرو جس کا اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے۔ اس وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، وسیلہ لفظ کا جو مطلب، مفہوم اور جو معنی ہے، الوسیلہ کا مطلب ہے التقرب الی اللہ، یعنی عمل کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرنا، نہ کہ کسی شخص کے ذریعے سے، نہ کہ کسی نبی کے ذریعے سے، نہ کہ کسی ولی کے ذریعے سے، نہ کہ کسی امام کے ذریعے سے، نہ کہ کسی متقی اور پرہیزگار شخص کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وسیلہ بنائے۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جو ارشاد فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، یہ لغت کی تمام کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے، آیا ہے کہ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا۔ وہ قرب حاصل اس طرح ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر کو بجا لانا، جن باتوں کا اللہ نے انسان کو، مسلمان کو حکم دیا ہے وہ کام کرنا، اور جن کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو روکا ہے، منع کیا ہے، ان کاموں سے، ان باتوں سے انسان رک جائے، تو اس طریقے سے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب نصیب ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب ملے گا۔
اگر یہ جو نظریہ ہمارے زمانے کے جو علماء کرام پیش کرتے ہیں کہ اللہ کا تقرب اور اللہ کا وسیلہ جو ہے کسی شخص کے ذریعے سے اللہ تک پہنچنا، کسی شخص کے ذریعے سے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا، اگر یہ بات ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو مکے کے مشرکین ہوا کرتے تھے وہ بھی یہی کہتے تھے والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، یعنی ہم ان کی عبادت، ان کی بندگی، ان کی پرستش اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہمیں زیادہ قریب کریں گے، اللہ کے قریب پہنچائیں گے، اللہ کا قرب ہمیں ان کے ذریعے سے حاصل ہوگا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نظریے، اس فکر کی نفی کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے اور اپنے درمیان کسی تیسرے شخص کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں نہیں رکھا کہ کسی شخص کے ذریعے سے وہ اللہ تک پہنچے۔ ہاں، پیغمبروں کا جو کام ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی احکامات انسانوں تک پہنچاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہیات اور اوامر انسانوں کو بتاتے ہیں کہ اللہ کا مطالبہ یہ، اللہ کی عبادت اس طریقے سے کی جائے، اور اللہ ان کاموں سے انسان کو روکتے ہیں۔ یعنی اللہ کا پیغام بندوں تک کنوے کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اور رسل کا جو سلسلہ شروع کیا ہے وہ ہے، نہ کہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے انسان کو کسی انسان کی ضرورت ہوگی۔ تو یہ جو لوگ سوچ فکر رکھتے ہیں، یہ سوچ فکر جو ہے یہود، نصارہ اور ہندوؤں کی سوچ ہے، اسلامی سوچ یہ قطعا نہیں ہے۔ متقدمین جتنے بھی مفسرین گزر چکے ہیں ان تمام مفسرین کا یہ قول ہے اور مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے اور اجماع ہے کہ تقربوا الی اللہ بطاعتہ، اللہ کا قرب اس کی اطاعت کے ذریعے سے حاصل کیا جائے، والعمل بما یرضی، اور وہ عمل کیا جائے جس سے اللہ راضی ہو، یہ ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ مگر افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے زمانے کے لوگ، علماء، مفتیان کرام اس ورڈ کی میننگ جو ہے، اس لفظ کا جو معنی جو ہے وہ بیان کرتے ہیں جو سلف صالحین نے نہیں لیا، جو مفسرین نے نہیں لیا، جس پر علماء کا اتفاق ہے، اس معنی کو آج کے مولویان کرام، مفتیان کرام نہیں لیتے۔ اور قرآن مجید کے اندر سورہ عنکبوت کے اندر آیت نمبر 65 میں اللہ تبارک و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے مشرکین کا رویہ اور روش اس طریقے سے بیان کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں کہ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعْوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ، جب یہ لوگ جو ہیں سمندر کے اندر، پانی میں، کشتیوں میں، جہازوں میں سفر کرتے ہیں اور انہیں طوفان گھیر لیتا ہے اور انہیں ڈوبنے کا ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے کہ یہ ڈوب جائیں گے، غرق ہو جائیں گے، تو اس وقت یہ اپنے معبودوں کو، اپنے ان خداؤں کو نہیں پوجتے، نہ پکارتے ہیں جو خشکی کے اوپر پکارتے تھے، لات، منات، حبل، عزا، ان کو اس سمندر کے اندر، پانی کے اندر ڈرنے کے خوف سے اور ڈوبنے کے خوف سے ان کو نہیں پکارتے جن خداؤں کو یہ لوگ خشکی پر، زمین پر پوجتے تھے، پکارتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا رویہ اور ان کی روش سورہ عنکبوت میں اس طرح بیان فرمائی فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعْوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ، جب وہ کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں تو وہ خالص ہو کر، مخلص ہو کر اللہ کو پکارتے ہیں۔ یہ تو ان کا رویہ تھا، یہ تو ان کا طریقہ تھا، اور وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، یہ مکے کے مشرکین کا طریقہ تھا، ان کی روش تھی، وہی روش، وہی طریقہ آج ہمارے زمانے کے
مسلمانوں نے اختیار کیا ہے جب کوئی مشکل درپیش آتی ہے تو وہ وہی ذریعہ وہی وسیلہ جو ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے اختیار کرتے ہیں جو مکے کے مشرکین کیا کرتے تھے۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جس چیز کا حکم ہمیں دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کا تلاش کرو، یعنی اللہ کا قرب تلاش کرو۔ اللہ کا قرب جو ہے وہ عمل کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور اس لفظ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وجاہدوا فی سبیلہ، یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمل کا ہی حکم دیا ہے۔ یہ کہیں نہیں کہا ہے کہ کسی شخص کے ذریعے کسی فرد کے وسیلے سے تم اللہ کا قرب حاصل کرو۔ اللہ کا قرب اگر کسی انسان کو حاصل ہو سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اور منع کیے ہوئے کاموں کو چھوڑتے ہوئے اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ ورنہ جو آج کے زمانے میں جو ہمارے لوگ، ہمارے علماء، ہمارے مفتیان کرام اس آیت کا جو مطلب اور مفہوم لیتے ہیں، یہ 100% تفسیر کے علم کے اعتبار سے اور متقدمین مفسرین کے اقوال کے بالکل متصادم اور مخالف ہے، اور امت کے مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرو، اس کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے اور وہ کام کرتے ہوئے جو اللہ کو پسند ہوں۔ تو ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر صحیح معنی میں عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان کاموں، ان احکامات پر عمل کرنا چاہیے جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی، اور ان کاموں سے روکنا چاہیے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں روکا ہے۔ تو یہ اس طریقے سے انسان اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے، اسی کو ہی وسیلہ کہتے ہیں۔ یہ وسیلہ ہرگز نہیں ہے کہ کسی نبی، کسی ولی، کسی بزرگ، کسی نیک انسان کا وسیلہ لے کر کے اللہ تک پہنچے۔ یہ یہود، نصارہ اور اس کے علاوہ مکے کے مشرکین کا نظریہ اور عقیدہ ہوا کرتا تھا، اور یہ افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے آج یہ نظریہ اور یہ عقیدہ ہمارے مسلمانوں کے ذہنوں میں داخل ہو چکا ہے، جو سراسر قرآن اور سنت کے خلاف اور متصادم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔